قاہرہ سے بائی روڈ شرم الشیخ کی طرف سفر کریں تو آپ کو بحیرہ احمر کے پاس ایک وسیع صحرا ملے گا۔ صحرا کے ایک سائیڈ میں بحیرہ روم، دوسری نہر سویز اور تیسری بحیرہ احمر اور چوتھی سائیڈ اسرائیل سے جا ملتی ہے۔ یہ صحرا صحرائے سینا یا صحرائے سنائی کہلاتا ہے۔ سینا میں مختلف سائز کی بے شمار پہاڑیاں موجود ہیں۔ جنوبی حصے میں موجود بلند ترین پہاڑ کوہ طور کہلاتا ہے۔ یہ پہاڑ 7,500 فٹ بلند ہے۔ 1300 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت صفورہ کے ساتھ کوہ طور کے قریب سے گزرے۔ اس وقت سردی کا سخت موسم تھا۔ آپ کی پہاڑ پر نظر آئی، آپ نے اپنی اہلیہ کو رکنے کا حکم دیا اور آگ کی تلاش میں پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کے دامن میں جلتی ہوئی جھاڑی دکھائی دی۔ جھاڑی کے قریب پہنچے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آیا اور آپ کو نبوت عطا کر دی گئی۔ یہودیوں نے اس واقعے کے 1000 سال بعد جھاڑی کے ارد گرد ایک عبادت گاہ بنا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، یہ علاقہ عیسائی بادشاہوں کے قبضے میں آ گیا۔ رومن عیسائی بادشاہ قسطنطین نے سن 365 عیسوی میں ایک چھوٹا سا چرچ چیپل بنا دیا۔ اس چرچ کی تعمیر کے 200 سال بعد یعنی سن 565 میں رومن بادشاہ سیزر جیسنن نے یہاں ایک بڑی خانقاہ تعمیر کروا دی۔ یہ خانقاہ سینٹ کیتھرائن کہلاتی ہے اور آج تک یہ صحیح سلامت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب جھاڑی بھی اسی خانقاہ میں موجود ہے۔ ناظرین، سینٹ کیتھرائن میں ایک لائبریری بھی ہے اور یہ لائبریری دنیا کی دوسری قدیم ترین لائبریری ہے۔ اس لائبریری میں دنیا کی قدیم اور معتبر دستاویزات موجود ہیں۔ ان دستاویزات میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک خط مبارک بھی موجود ہے۔ خط پر آپ کے دست مبارک کا نشان ہے۔ کرسچن اس خط کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹیسٹمنٹ کووننٹ، جبکہ مسلمان اسے عہد نامہ کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں واحد ایسی دستاویز ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نشان ہے۔ روایت کے مطابق خانقاہ سینٹ کیتھرائن کے چند متولی مدینہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی میزبانی فرمائی۔ متولیوں نے رخصت ہونے سے پہلے عرض کیا، ہمیں خطرہ ہے مسلمان جب طاقتور ہو جائیں گے تو ہمیں قتل اور ہماری عبادت گاہوں کو تباہ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ لوگ مجھ سے اور میری امت کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں گے۔ متولیوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ جب بھی کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو وہ ہم لکھ لیتے ہیں۔ آپ بھی ہمیں اپنا عہد تحریر فرما کر عنایت کر دیں تاکہ ہم مستقبل میں آپ کے امتیوں کو آپ کی یہ تحریر دکھا کر امان حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر لکھوائی، تصدیق کے لیے کاغذ پر اپنا دست مبارک کا نشان لگایا اور عہد نامہ ان کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ واپس آئے اور یہ معاہدہ سینٹ کیتھرائن میں آویزاں کر دیا۔ مسلمان حکمرانوں نے اس کے بعد جب بھی مصر فتح کیا، یہ سینا اور کوہ طور تک پہنچے تو خانقاہ کے متولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نامہ لے کر گیٹ پر آ گئے۔ فاتحین نے عہد نامے کو بوسہ دیا، خانقاہ اور مصر کے عیسائیوں کو پناہ دی اور واپس لوٹ گئے۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس عہد نامے میں کیا کچھ درج تھا۔ خواتین و حضرات، اس عہد نامے کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے، جنہیں اللہ کی طرف سے مخلوق پر نمائندہ بنا کر بھیجا گیا تاکہ خدا کی طرف کوئی حجت قائم نہ ہو۔ بے شک اللہ قادر، مطلق اور دانا ہے۔ یہ خط اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے ہے۔ یہ معاہدہ ہمارے اور دور و نزدیک عربی و عجمی، شناسہ، اجنبی، عیسائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے درمیان ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا خدا اور اس کے حکم کا نافرمان ہوگا۔ جب کبھی عیسائی عبادت گزار اور راہب ایک جگہ جمع ہوں، چاہے کوئی پہاڑی ہو یا وادی، غار یا پھر کھلا میدان، بے شک ہم مسلمان ان کی حفاظت کے لیے ان کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ میں، میرے دوست اور میرے پیروکار ان لوگوں کی جائیدادوں اور ان کی رسوم کی حفاظت کریں گے۔ ان کے قاضی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، ان کے راہب اپنی مذہبی احکام اور اپنی رہبانیت کے مقامات میں آزاد ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ ان کو لوٹے، ان کی عبادت گاہوں، ان کی کلیساؤں کو تباہ کرے اور ان عمارتوں میں موجود اشیاء کو اسلام کے گھر میں لائے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے حلف کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان کے قاضی، راہب اور عبادت گاہوں کے رکھوالوں پر بھی جزیہ نہیں ہے۔ بے شک میں ان سے وعدے کی پاسداری کروں گا، چاہے یہ زمین میں ہیں یا سمندر میں، مشرق میں ہیں یا مغرب میں، شمال میں ہیں یا جنوب میں، یہ میری حفاظت میں ہیں۔ ہم اپنے مذہبی خدا کی عبادت میں زندگی وقف کرنے والے راہبوں اور اپنی مقدس زمینوں کو زرخیز کرنے والوں، چرچ کے زیر انتظام زمینوں سے کوئی ٹیکس یا آمدن کا 10واں حصہ نہیں لیں گے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ ان کے معاملات میں دخل دے یا ان کے خلاف کوئی اقدامات کرے۔ ان کے ذمہ دار، تاجر اور امیر لوگوں سے لیا جانے والا ٹیکس 12 درہم سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ان کو کسی طرح کے سفر، نقل مکانی یا جنگ میں حصہ لینے، فوجی بھرتی پر بھی مجبور نہیں کیا جائے گا۔
کوئی ان سے جھگڑا یا بحث نہیں کرے گا، ان سے قرآن کے احکامات کے سوا کوئی بات نہیں کرے گا۔ کسی عیسائی عورت کی مسلمان سے اس کی مرضی کے خلاف شادی نہیں ہو سکتی، اس کو ان کے کلیسا جانے سے نہیں روکا جا سکتا، ان کے کلیساؤں کا احترام ہوگا، ان کی عبادت گاہوں کی تعمیر یا مرمت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، انہیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قیامت تک اور اس دنیا کے اختتام تک اس معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ ناظرین، عہد نامے کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نقش ہے، اور یہ نقش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستخط کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خانقاہ مصری تاریخ کے مختلف ادواروں میں مختلف خلفاء کے قبضے میں رہی۔ یہ چرچ بھی ان ادوار میں مسلمانوں کے زیر نگین آیا، لیکن خلفائے راشدین ہوں، بنو امیہ کا دور ہو، عباسیوں اور فاطمیوں کا عہد ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہو یا پھر خلافت عثمانی، اسلامی ریاست کے ہر دور میں چرچ بھی محفوظ رہا اور یہ عہد نامہ بھی۔ مسلمان حکمران بدلتے رہے، لیکن ہر حکمران نے اس عہد نامے کا احترام بھی کیا اور اس کی تصدیق بھی کی۔ یہ معاہدہ تاریخ سینہ القدیم جیسی معتبر کتاب میں بھی موجود ہے۔ عثمانی خلیفہ سلیم اول نے سن 1516 میں مصر فتح کیا۔ سلیم اول نہ صرف خود سینٹ کیتھرائن پہنچا، بلکہ اس نے اس عہد نامے کی تصدیق بھی کی۔ عثمانیوں کے دور میں گورنر مصر، پاشا آف مصر، ہر سال عہد نامے کی تصدیق اور معائنے کے لیے سینٹ کیتھرائن جاتا تھا، عہد نامے کو چومتا اور اس کی تصدیق کے لیے ایک سرکاری خط جاری کرتا تھا۔ یہ تصدیق نامے بھی آج تک چرچ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ دنیا کی اس قدیم ترین لائبریری میں عثمانی تصدیق ناموں، قرآن مجید کے قدیم نسخوں اور خلفائے راشدین سے منسوب دوسری دستاویزات بھی موجود ہیں۔ سینٹ کیتھرائن اسلامی دنیا کا واحد مقام ہے جو کہ اس عہد نامے کی وجہ سے آج تک کسی مسلمان بادشاہ کے زیر قبضہ نہیں رہا۔ یہ خانقاہ ہر دور میں آزاد سمجھی گئی، آج بھی آزاد ہے اور رہتی دنیا تک ہمیشہ آزاد رہے گی۔